روشی پڑھے نکال شروع کریں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات الله وعلى وسلم. ہم اہل سنت ہیں بنیادی طور پر. ہمارا جو تعارف ہے ہم اہل سنت ہیں، ہم والجماعت ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب بہت واضح، بہت ٹھوس ہے. وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے شرف کے لیے، کسی انسان کے مقام و مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. بے شک سبحان اللہ. میری غلطوں کو سمجھ آئیے، یہ تو لگ گئی. پھر سنیں، کسی انسان کے مقام و مرتبہ، اس کے عظیم شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک وہ صحابی ہے، بس ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ وہ حضور کا رشتہ دار ہے، حضور کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ بات کی ہے، لیکن یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. بس گل مک گئی. اور یہ صحابی رسول ہم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم والجماعت ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اس حوالے سے بھی بڑا ٹھوس ہے، بہت واضح ہے. اس چمکتے ہوئے سورج سے کہیں زیادہ چمکدار ہے. اور یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات پاک سے جڑی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت ہیں. بولو بے شک. ہم اہل سنت کیوں ہیں؟ یہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، وہ کب اہل سنت کہلائے گا؟ وہ اہل سنت تب کہلانے کا حقدار ہے جب وہ حضور کی ذات سے جڑی ہر نسبت کا حیا کرے. وہ اہل سنت ہے. جڑا میرے نبی کی ذات تو جڑی نسبت کا حیا نہیں کرے گا، سارا کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا. خودے کا پتر ہو سکتا. بالکل بے شک. ہے کوئی اس میں کوئی لوچ، کوئی ڈھیلا بن، بہت وضاحت، بہت واضح. حضور کی نسبت کا حیا کرنے والا ہر اہل سنت ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اہل بیت رسول، اس لیے کہ اصحاب رسول ہوں، اہل بیت رسول ہوں، ان کی نسبت حضور کی ذات سے ہے، اس لیے ہم ان کا حیا کرتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ بڑی تفصیل ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. ایک بات سمجھ لو کہ صحابی ہے کیا چیز. ایک صحابی ہے اور ایک غیر صحابی ہے. بات سمجھو، عقیدے کی بات ہے. ایک ادنا سے صحابی اور ان کے بعد سارے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے بعد تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ان کے بعد ائمہ مجتہدین، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام اعظم ابو حنیفہ بھی، دیگر سارے ائمہ، یہاں تک امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی. کسی بڑے سے بڑے حضرات کا نام لیتے جائیں، حضرت بایزید بستامی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی شیخ بہاء الدین نقشبند، اور جتنے حضرات بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، مشائخ، جن کا میں نے نام لیا، اللہ کی قسم یہ سارے مل جائیں، ان سے اللہ کی زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جائے، یہ ایک صحابی رسول کے جوتوں تک نہیں پہنچتے. یہ شرف ان کو کیوں ملا؟ سبب فقط یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی
ایمان کی آنکھوں سے نبی کی زیارت کی قسم، یہ شرف سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ حضرات جن کا میں نے نام لیا، یہ شرف ان کو نہیں مل سکا، بس نہیں مل سکا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی صحابی ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، بس اب کسی فضیلت فضائل کی ضرورت نہیں کہ اس کے اور کیا فضائل ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس نے نبی کو دیکھا۔ میں نے ایک بات چھوٹی سی عرض کی تھی کہ ایک ایسے صحابی بھی ہے، ایک ایسے بندے خدا بھی ہے اس دھرتی پر آسمان دنیا کے نیچے، جن کے بارے میں کہتے ہیں چند گھنٹوں کا صحابی تھا، چند گھنٹوں کا صحابی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا تجھے کیا کہوں، نماز دے بلا کوئی نہیں تنو کی دس، قرآن کا تجھے بھی آتا نہیں ہے تنو کی کہوں تو کی تلاوت کرے، حج کا موقع نہیں ہے تجھے کہوں کہ حج کر لے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں حضور نے فرمایا اب تو بس ایک ہی موقع ہے، ایک ہی موقع جہاد ہو رہا ہے، آؤ میرے گھر سے لگ جاؤ اور جہاد میں شریک ہو جائے۔ یہ چند گھنٹے کا صحابی ہے، کوئی نماز کا سجدہ نہیں کیا، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی درود شریف پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی کسی اور کوئی حج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ نبی کی ذات عالی کو ایمان کی مبارک آنکھوں سے دیکھا، جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، رب اکبر کی قسم ہے یہ سارے اولیاء کے سروں پر اس کا پاؤں ہے، کچھ نہیں کیا۔ اور دیگر اولیاء نے قربانیاں دی ہیں، مجاہدیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، ذکر اذکار کیا، پتہ نہیں کیا کچھ عبادتیں کی ہوں گی جن کو 1000 سال عمر میں ملی ہے، کسی ولی کو اللہ کی قسم اس چند گھنٹے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ۔ ٹھیک ہو گئی، اب آگے یہ تمہید اگر آپ کو کچھ تھوڑی سمجھ آ گئی تو میں فوراً سے تین سیڑھی نیچے اس وقت میں نے چند باتیں سیدنا میرے معاویہ جو صحابی رسول ہے، میں نے کہا کہ جو صحابی ہے بس بات ختم ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ سب سے پہلی بات صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، اور سیدنا امیر معاویہ نبی محتشم سرور دو عالم جان دو عالم محبوب دو عالم مقصد آقا و مولا رحمت للعالمین سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ ختم نبوت کے تاجور شاف روز محشر یعنی خاتم النبیین، خاتم النبیین، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، دوسری لفظوں میں حضور کے سالے بھی ہیں، اور تیسرے زبان میں کہہ دوں نبی سے برادر اللہ بھی، برادر اللہ۔ میں تو دیہاتی بنا، میں کو انگریزی نہیں آتی۔ اور ایک اور حضور سے نسبت ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یہ حضور کے ہم زلف بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، ہم زلف جانتے ہو، سانڈو بھی، ٹھیک ہے جی، ترجمہ سانڈو بھی۔ کتنی نسبتیں ہوگی حضور سے؟ سب سے پہلے صحابی، نمبر 2 حضور کے برادر نسبت، نمبر 3 حضور کے سانڈو بھی، اور ایک فضیلت اس عظیم المرتبت انسان کی یہ ہے کہ یہ کاتب وحی بھی ہے۔ جب حضور پر قرآن کا نزول ہوتا حضور فرماتے معاویہ کو بلاؤ، بہنا کو ہم کو کون سمجھاوے جوڑ کر پترا کو ان حد کیوں تلاش کری پیتے نہیں ملتے، معاویہ نکال کے رہنا بھائی جوڑ دے پترو کتے کھون۔ حالت یہ ہے کہ امیر معاویہ جیسے عظیم المرتبت انسان پر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اگر رات کو 1 بجے بچہ پیدا ہو جائے نا، 1 بجے کسی کے گھر میں، اس کوجھے آدمی کو، اس شودھے آدمی کو، اس کاٹھے حرامی کو جو میرے معاویہ پر تبصرے کرتا ہے، ان کے فیصلے کراتا ہے، اس کی حالت بیچارے کی یہ ہے کہ یہ اذان اور تکبیر نہیں پڑھ سکتا بچے کے گھر سے، اور باتیں بڑی بڑی چپڑ کرا صحابہ رسول پر فیصلے کس کے کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ہمیشہ اتدار اور دین کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو سارے صحابہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت کے سارے صحابہ شہزادے تھے، اور شہزادوں کے آپس کے فیصلے چوڑے انہوں نے نہیں کرائے،
موالی نہیں کراتے شہزادوں کے فیصلے، شہزادوں کے فیصلے بادشاہ کراتے ہیں، شہزادوں کے فیصلے یہ نالیاں صاف کرنے والے، یہ جھاڑو دینے والے، یہ کوڑے اٹھانے والے بھنگی موالی جیسے نہیں کراتے۔ شہزادوں کے فیصلے ہمیشہ بادشاہوں نے کرائے، اور بادشاہ ان کا صرف نبی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فیصلے وہ کرائے گا اپنی فکر، آپ نے فکر کر بخش دی، یہ سارے بخش ہوئے۔ ایک اس پہ قرآن اترتا ہے، حضور فرماتے ہیں معاویہ کو اس عظیم المرتبہ انسان پر جب میں کوئی تبصرہ کروں گا، ایک بات یاد رکھنا، جب یہ مجروح ٹھہرے گا تیرے پاس قرآن نہیں بچے گا، تیرے پاس قرآن نہیں بچے گا۔ اس نے صحیح لکھا تھا غلط لکھا، یہ کاتب وہی ہے، یہ عظمت کی بات۔ آپ حیران ہوں گے، حضور نے عمرہ فرمایا، بڑے بڑے صحابہ صاحب، جب آخری چکر پورا کیا مروہ پر پہنچے، بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سرکار ان کیا تو موڈ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حیدر کرار، پیر مولا علی، سارے حضرات بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ حضور بیٹھ گئے، فرمایا معاویہ کو بلاؤ میرے بال درشن، سبحان اللہ، معاویہ کو بلاؤ میرے بال سے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتماد کی بات ہے، کبھی کہہ سکتی کون سا سکا۔ سیدنا امیر معاویہ کو اپنا کرتا اتار دیا، معاویہ یہ لو، جب دنیا سے جاؤ تو تمہارے جسم تمہارے بدن پر محمد رسول اللہ کا کرتا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ آئے گا بہت سے جاہل اپنے پیر کا کرتا لیے پھریں گے، میرے پیر نے دیتا ہی میں کو مرد بستے کفن ہی میں پڑھائے، تیرے پیر کا تو کرتا دیا ہوا تکلیف بڑا مبارک کفن ہے، اور جس نبی نے امیر معاویہ کو کرتا دیا وہ مبارک نہیں ہے، جنگلی۔ سیدنا امیر معاویہ کو بلایا گیا، یہ بہت آسان ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں تاریخ میں لکھا، فلاں تاریخ میں لکھا۔ میں نے پہلے بھی بات کی، اعتراض کیا، پھر کہہ رہا ہوں اس آج کے اس عقیدے سے متعلق تاریخ کا جو جملہ، کسی بھی تاریخ کا جو جملہ، پھر کہہ رہا ہوں وہ تاریخ دان، وہ مورخ کتنے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے حاجی نمازی کیوں نہ ہو، تاریخ کا کوئی جملہ حضور کے صحابہ سے ٹکرائے گا، میں اس کتاب کو اٹھا کر پیروں کے نیچے رکھ دوں، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا ہوں۔ ہر وہ تاریخ کا جملہ اللہ کی قسم اٹھا کر امامہ بنا کر سر پر رکھ لوں گا جو صحابہ رسول کی غلامی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ جانا تاریخ تو یہ تاریخ میں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، اللہ جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا، خود مسلمان کہلانے والے بیٹھ کے صحابہ رسول پر تبصرے کریں کہ اللہ نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے اپنے محبوب کے دل پر اتاری نے جملہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ہم نے اس پوری جماعت کو یہ نہیں کہا علی کو، یہ نہیں کہا حسنین کو، یہ نہیں کہا فاروق کو، کچھ نہیں کہا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں دو بشارتیں دے رہا ہوں میں اللہ، کوئی چیخے چلائے واویلا کرے اچھلے کودے جس سراغ سے نکلا بڑھ جائے ٹیڑھا ہو کر، فرمایا میں اللہ کہہ رہا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا میں اللہ دو بشارتیں دے رہا ہوں، ان کو جنت کی بشارت بھی ہے، ان سے راضی ہونے کی بشارت بھی ہے، جاؤ چیخو چلاؤ پورا ملک سر پہ اٹھا لو، اللہ راضی ہے صحابہ سے، اور صحابہ سارے اللہ سے راضی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی نہ اللہ سے راضی، وہ صحابہ میں تبصرے کرتا ہے، وہ در حقیقت خبیث النفس انسان نہ اللہ سے راضی ہے، رسول اللہ سے راضی ہے۔ بے شک۔ وَكُلًّا عام میں ہم بولتے ہیں، جو اردو میں بولا جاتا ہے سارا تبصرہ، کوئی اللہ نے یہ نہیں کہا، کوئی تخصیص نہیں کی، ہاں جو ہم درجات بلند کوئی بیان کرتے ہیں، صحابہ میں یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں، یہ بھی قرآن نے بیان کیے۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، سنو تو اللہ تقسیم فرما رہے ہیں، تو میری تقسیم تو نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ برابر نہیں ہے، ان کا مقام مرتبہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا بہت بلند ہے، لیکن اس کے بعد جو ایمان لائے نہیں فرمائیں گے قبول نہیں فرمائیں، برابر نہیں ہے۔
لیکن یہ بات کہنے کے بعد میری تیری کھوپڑی میں یہ بات گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكُلًّا سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ. تفصیل نہیں ہے کوئی تعلیم کا. اور آج ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے مولویوں کو جا کر سنا دیں تاکہ وہ فتوے لگائے اور نیکی میں اضافہ ہو. سارے دیوبندی میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈنگ بچہ کرتا ہے یہ اٹھا کے نیٹ پہ ڈال دیتا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں دیوبندی ہوں لوہے کی ٹانگ بھر کا لیکن متاثر نہیں متاثر نہیں. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں جس دیوبندی مولوی پیر فقیر خدا غوث ڈال کر کوئی کتاب کا کوئی جملہ صحابہ رسول سے ٹکرائے گا اس دیوبندی کو طلاق دے دو بتی وہ ہمارا کچھ نہیں کرتا. صحابہ رسول کے گرد میرا دین گھومتا ہے دیوبندیوں کی گرد نہیں گھومتا ہے بالکل نہیں گھومتا. کیا دیوبندی کا بریلوی کیا ہے حدیث صحابہ سب سے پہلے پھر میں دیوبندی ہوں اور میری دیوبندیت اگر زندہ ہے تو اصحاب رسول کی عظمت کے ساتھ ہے. اور اگر میری بات اصحاب رسول سے ٹکرا رہی دیوبندی نہیں ہو اس دنیا کے گندو کسی ایک مولوی کو اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے پاکیزگیوں کی قسم ہے ایک ایک مولوی کو چھوڑ دوں ایسے جیسے تو کل جانتے نہیں تھا جس کی کوئی بات اصحاب رسول سے ٹکرائی ہم پہلے صحابی کے اصحاب رسول کے غلام ہیں بات بھی کچھ ہے کھا رہے ہیں صحابہ کرام کے نام پر اور انہی پر تبصرے میں نہیں متاثر کس دیوبندی سے اس حوالے سے. اور اس بدقسمتی اس ملک کی ہے اس دھرتی کی بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا چیخنا چلانا دیوبندی نے جتنا چیخنا چلانا اہل حدیث ہے جتنا چیخنا چلانا گلے پھاڑنا بریلوی نے اپنے مولویوں کے لیے کیا اتنا اصحاب رسول کے کر لیتے کے لیے کر لیتے تاکہ سب فضا بہت خوش ہو بہت تبدیل ہو. ہم نے جتنے گلے پھاڑے ہیں نا ہم حق پر ہم حق پر ہم حق پر بریلوی نے کہا ہم حق پر ہم حق پر ہم حق پر اہل حدیث نے کہا اسی حق کیسے گیا اتنا گلا کر اصحاب رسول کی عظمت کے لیے پھاڑ لیتے اس سے کم پھاڑنا پڑتا تو فضا کچھ اور ہوتی. میرے آپ کے حق پر ہونے کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا صحابہ تو سارے پہلے سے جنتی ہیں تو میں کسی دیوبندی کو کیسے مان لوں گا. وہ بدقسمتی کی بات سنانے لگا کہ اس دھرتی پہ بھی ہونے لگا کہ اصحاب رسول ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا آج ہی تیار ہو گئی پہلے سے چلا رہا ہے سارے انبیاء سب لاکھ انبیاء سب کے ساتھ معصوم ہیں. بولو بے شک سب کے سب معصوم ہیں. اور ان کی معصومیت میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا صحابہ کو بھی کہا گیا گناہ کے قریب نہیں جانا. بولو بھائی بولو فلاں کے قریب نہیں فلاں کے قریب نہیں جانا لیکن انبیاء کی عجیب وہ بڑی عظیم جماعت ہے گناہ کو کہا انہا دے قریب نہ بن جائے. سبحان اللہ. یہ کسی بزرگ نے لکھا میرا عقیدہ ہے گناہ کے قریب مجھے آپ کو سارے پیروں فقیروں اولیاء کو صحابہ کو کہا گناہ کے قریب نہیں جانا ورنہ بہت سا کٹ دوں گا لیکن گناہ کو کہا نبیوں کے قریب نہیں جانا ورنہ پٹخ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے انبیاء معصوم لیکن چونکہ بشر تھے ان کی عادات نورانی سب کی عادات نورانی تھے بشر بشری تقاضے کے پیش نظر کوئی بھول ہو گئی اس کا فیصلہ میں کروں گا آپ کریں گے آپ کے دیوبندی مولوی بیٹھ کے کرے گا یہ شودے کو یہ پتہ نہیں میں بخش جاؤں میں نہیں بخش جاؤں گا وہ فیصلے کرے گا. بشری تقاضے کے پیش نظر کوئی بھول ہو گئی وہ بھول ہے ساتھ سارے انبیاء معصوم اور دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سارے اصحاب رسول کی جماعت اہل بیت رسول کی جماعت محفوظ سارے انبیاء معصوم بولو سارے انبیاء سارے معصوم اور اصحاب رسول اہل بیت محفوظ کے معنی کیا ہیں کہ اگر کسی وقت میں کوئی بھول کی غلطی کوئی ہو گئی فوراً اللہ سے رجوع کر کے بخشوا لیا. ایک صحابی سے ایک بھول ہوئی غلطی ہوئی اب سنیں جملہ سنیں نبی کا فتویٰ ہے تیرے میرے نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے اہل حدیث نے کہا نہ کسی بریلوی نے کہا غلطی ہوئی حضور نے سزا کس نے دی
حضور نے کسی صحابی نے اس مجمع میں یہ کہہ دیا کہ اگر یہ گناہ نہ کرتے ایسا تو دیکھو آج یہ نوبت نہ آتی، تو حضور کے کان میں یہ آواز پڑی تو نبی نے پتہ کیا جملہ فرمایا تم ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہے، تمہیں پتہ ہے توبہ کیسی کی ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ زوردار اور نبی کے ساتھ جو اللہ کے بعد سب سے سچی سچی بات۔ حضور نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو اس کو یہ اپنے گناہ پر توبہ کر چکے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ تو فرمایا پچھلی آنے والی امت پر تقسیم کر دی جائے، ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ سارے معاف کرے۔ اب یہ صرف دو باتیں، نبی سارے معصوم، اصحاب رسول، اہل بیت رسول محفوظ۔ اب یہ عجیب چکر ہے، دیوبندی ہو تو بریلوی ہو تو اہل حدیث تو وہ اپنے مولویوں کو محفوظ سمجھتے ہیں اور اصحاب رسول کو گناہگار۔ میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، سارے دیوبندیوں کا ایمان ظنی ہے، ظنی، ایک لفظ ظنی، ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا والی ڈبار سمجھ نہیں کہا، میری بات اب تک بھی ہو سکتی، انہوں نے کہہ دیا اٹھ کر حاجی صاحب ہمارے پیسہ بہت اچھے، ٹھیک ہے کیا عقیدت نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا ہم معجمہ پڑھتے ہیں بہت اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں زن، کہ عام بندہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے یہ گمان ہے ہونا چاہیے ہر دوسرے کے بارے میں کہ میں یہ اچھا ہے، لیکن اصحاب رسول کا ایمان ظنی نہیں، قطعی ہے، قطعی ہے، قطعی ہے۔ ان کے ایمان کو قرآن نے ثابت کیا، جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے در حقیقت وہ کمینہ قرآن پر شک کرتا ہے، جو قرآن پر شک کرتا ہے در حقیقت وہ دیوس خود اللہ کے فیصلے پر شک کرتا ہے۔ دیوبندیوں کا ایمان تو ضروری ہے، تو میں دیوبندیوں کے ایمان کو لے کر اصحاب رسول کو سمجھوں گا تو وہ غیر محفوظ ہے۔ سارے صحابہ محفوظ، سارے انبیاء معصوم، پہلے ایمان کا کوئی پتہ کوئی بخش کی وجہ مولا سے مہربانی چل کرے، بہت مہربانی ہے، پکڑے گئے تو پکڑے گئے، تو اس لیے ضمنی ایمان والوں کو میں اٹھا کر اصحاب رسول پر نہیں بٹھا سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ محفوظ ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، اور میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک جملہ سطر نہیں، کوئی ایک جملہ کسی دیوبندی بڑے بانی دارالعلوم دیوبند سے لے کر اب تک کسی بات کوئی جملہ صحابہ رسول کی عظمت سے ٹکرائے گا اس کو میں چھوڑ دوں گا، بالکل چھوڑ دوں گا، ایک لمحے پر میں چھوڑ دوں گا، میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے اصحاب رسول کی عظمت کے ساتھ، ہم نے مرنا ہے اصحاب رسول کی محبت پر، ہم نے مرنا ہے اہل بیت رسول کی محبت پر، اٹھیں گے تو انہی حضرات کی محبت پر اٹھیں گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی عقیدے میں کوئی ہے ہماری کوئی لوگ سیدھا سیدھا بالکل عقیدہ ہے اصحاب رسول بقائی وجہ، سارے انبیاء معصوم، سارے اصحاب رسول اہل بیت محفوظ، باقی کوئی محفوظ ہو کوئی الحمدللہ رب العالمین۔ یا